پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے، اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے۔ اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے۔ دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال، ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا، یہ اس سے ساری دنیا، ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی، ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے، تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے، جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی، وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں، کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں، جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے، ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں۔ تو میں وہ کیپٹن تھا، اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی۔ آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ۔ لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ دو جماعتوں نے روکا۔ ان دونوں نے پورا زور لگایا اس تک یہ نہ آئے مشینز۔ اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں۔ اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا، اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا؟ اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں میرے پاکستانی قوم، آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ حکومتوں کو گرا اور اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن، کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو، اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو۔ یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا۔